بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید القرن نصرت جیلانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم خطبہ حجۃ الوداع کے وہ مبارک لمحات ذکر کریں گے کہ جس میں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام صحابہ کو اور قیامت تک آنے والی امت کو مخاطب فرما کر جو احکامات ارشاد فرمائے ہیں اور جو ہدایات، جو اخلاقی رودات حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سمجھائی ہے، ان تمام کا ذکر آج ہم اپنی اس ویڈیو میں کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب اس ویڈیو کو پورا سنیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے وہ اہم نکات سماعت کر کے اپنی زندگیوں میں اس کو رائج کریں گے تاکہ اس دنیا میں بھی فلاح ہو اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال تک حج نہیں فرمایا اور ہجرت کے 10ویں سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حج بیت اللہ کے لیے اعلان فرمایا۔ صحابہ اکرام جوق در جوق جمع ہو گئے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ سوچ رکھا تھا کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام حج کریں گے تو ہم ان کے ساتھ جائیں گے، اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آپ کے صحابہ اکرام جوق در جوق حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ حجۃ الوداع کو حجۃ الوداع کہا کیوں جاتا ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں جو مورخین نے اور شارحین حدیث نے لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حج فرمایا اور یہ آپ کا پہلا اور آخری حج تھا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس حج مبارک کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت مبارکہ بھی نازل فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت آپ پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے اسلام کو ازرو دین کے پسند فرمایا۔ تو یہ آیت مبارکہ اسی حج بیت اللہ کے موقع پر اللہ رب ذوالجلال نے نازل فرمائی۔ اس حج کے موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو خطاب فرمایا اسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے بہت سے نکات ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا، اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آپ کے ساتھ حج کیا۔ گویا یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ خطبہ وداعی، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا آخری خطبہ تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس خطبے کو شروع بھی اسی طرح ہی کیا۔ فرمایا، اے لوگو میری بات سنو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے کبھی نہ مل سکوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا، کہ تمہارا خون، تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے، اور اس مہینے کی حرمت ہے، اور اس شہر کی حرمت ہے۔ اسی طرح اللہ رب ذوالجلال نے تمہارے خون کو اور تمہارے اموال کو حرام فرمایا۔ الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، فرمایا سن لو کہ جاہلیت کی تمام رسمیں آج میں اپنے پیروں تلے روند رہا ہوں، ودماء الجاہلیت موضوعۃ، اور جاہلیت کے خون کو بھی آج میں ختم کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا، وَإِنَّ أَوَّلُ دَمٍ أَدَعُوا مِن دِمَائِنَا رَمُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْدِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ الْهُذَيْلُ، کہ اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا ہے کہ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا، انہی ایام میں قبیلہ حذیل نے انہیں قتل کر دیا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، اور جاہلیت کے تمام سود آج میں ختم کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے اس سود میں سے میں عباس بن عبد المطلب کا سود ختم کرتا ہوں، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، کہ اب یہ سارے کا سارا سود ختم ہو چکا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے
عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُمْ بِأَمَانِ اللَّهِ، تم عورتوں کے بارے میں اللہ سے خوف کرو کہ اللہ رب ذوالجلال کے نام سے، اس کے کلمے سے تم نے ان کو اپنے اوپر حلال کیا ہے۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور تم نے ان کو حلال کیا ہے اللہ رب ذوالجلال کے کلمے کے ذریعے۔ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ، اور ان پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو آنے نہ دے جسے تم ناگوار سمجھو، اور اگر وہ تمہاری امانت میں خیانت کرے تو تمہیں انہیں مارنے کی اجازت ہے، مگر سخت مار نہیں مارنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ بھی اور اچھا پہناؤ بھی۔ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ کتاب اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے تھام لو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ چیز وہ کتاب اللہ ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ مورخین نے سیرت کی کتابوں میں کئی مقامات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خطبہ حجۃ الوداع کو ذکر فرمایا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے دن کے احتساب کے بارے میں ارشاد فرمایا یاد رکھو ایک دن ہم سب کو مر کر خدا تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، جہاں ہر ایک سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی مساوات کا درس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، اور صرف اگر فضیلت ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے، یعنی کوئی متقی ہے، کوئی پرہیزگار ہے، اسے فضیلت ہوگی۔ کے علاوہ کسی رنگ نسل سے تعلق رکھنے والے مسلمان کو اس بنیاد پر کبھی بھی فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں تھا کہ میں تمہارے پیچھے ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ جس کو تم تھام لو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ایک اور روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو تھام لو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ ایک کتاب اللہ ہے اور ایک تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ تو وہ احکامات تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے۔ حضور نے سود کا منع فرما دیا، حضور نے آپس میں ایک دوسرے کو رنگ و نسل کی بنیاد پر فضیلت دینے کو منع فرما دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار اور محبت کے ساتھ آپس میں رہنے کی تلقین فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی، آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسی بات فرمائی کہ جس میں صحابہ کرام سب حیران رہ گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ روایت بھی مسلم شریف میں موجود ہے، فرمایا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، کہ تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا، تم لوگ کیا کہو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کی نَشْهَدُ أَنَّكَ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم یہ گواہی دیں گے کہ آپ نے ہمیں پورا دین پہنچا دیا، اور ہم یہ گواہی دیں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نصیحت بھی فرمائی، آپ نے ہماری اصلاح بھی فرمائی اور ہمیں دین کے تمام احکامات سکھا دیے۔ یہ سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 بار یہ ارشاد فرمایا اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ مجھے ایک بات بتائیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبہ حجۃ الوداع میں کتنی باتیں ارشاد فرمائی؟ حضور نے مساوات قائم فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عدل و انصاف کی بات فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرتی اور معاشی مسائل کو حل کرنے کے طریقے بتائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے بارے میں خاص نصیحت فرمائی کہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ تمام باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دی۔ پھر اسی موقع پر حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جاہلیت کی تمام رسموں کو اپنے پاؤں تلے روند دیا۔ مجھے اب یہ ایک بات بتائے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی محنت فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے اسلام کی بات پہنچا دی، تو پھر آپ نے صحابہ اکرام سے یہ کیوں کہا کہ تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جائے گا تو آپ کی بات
جو زبان سے نکلی وہ ضرور ہو کر رہے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو آج کے جتنے مبلغین، جتنے علماء جو دین کو پھیلانے پر مقرر ہیں، ان کے متعلق تو آج ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے دین کی کوئی بات حاصل کی ہے، کیا ہم اسے احسن انداز کے ساتھ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم پہنچا رہے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں پہنچا رہے تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہمارے متعلق بھی یہ سوال ہو سکتا ہے کہ تمہیں دین کی فلاں بات تو پہنچ گئی مگر تم نے اسے لوگوں تک نہیں پہنچائی، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی پاسداری کا علم تو تھا مگر تم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ تو یہ تمام باتیں ہمارے بھی سوچنے کی ہیں۔ اب یہاں آخر میں دو باتیں کر کے اپنی اس ویڈیو کو ختم کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ موقع آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع مکمل فرمایا، صحابہ کرام خوش ہو گئے کہ آج آیت مبارکہ بھی نازل ہو چکی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج اللہ نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا۔ صحابہ کرام خوش ہو گئے، مگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ کو سن کر رو پڑے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم سے ظاہری رخصت ہونے کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب ہم سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اور یہی ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ عرصے کے بعد اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو مختصراً یہ کہ اس خطبہ حجۃ الوداع میں اصلاح عقائد و اعمال، اتفاق و اتحاد کا درس، جاہلانہ رسوم و رواج، سود کا خاتمہ، مکمل اور متوازن معاشی نظام کا تصور، صالح حاکم وقت کی اطاعت، نسلی امتیاز، قومی، علاقائی اور لسانی عصبیت اور رنگ و نسل کی تمام برتری کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ مبارک امت کے لیے وصیت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنی دنیا کو بھی سنواریں اور اپنی آخرت کی بھی فکر کریں۔ اور مجھے یقین ہے کہ اگر تمام مسلمان حضور کے اس خطبہ حجۃ الوداع کا مطالعہ کر لیں یا اسے سماعت کر لیں تو انشاءاللہ رب ذوالجلال سے امید ہے کہ وہ ہمیں کبھی بھی دنیا اور آخرت میں کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔